اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری دل زبان کی گراہوں کو کھول دے۔ آج صبح جب میں اٹھی، کل رات میں ایسا لگ رہا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، میرا خیال مجھے بڑی اچھی لگی۔ میں نے کہا بھائی سردی تو آ ہی نہیں رہی کراچی میں، لیکن یہ کیا، میں صبح جب اٹھی تو مجھے ایسا لگا میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آئے ہائے دل کا آ گیا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ نہیں بھائی مجھے تو سویٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً الماری کھولی اور جو سویٹر ہاتھ لگا پہن لیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سردی نے اپنا رنگ دکھایا اور میں نے اپنا گرم کپڑوں کا ذخیرہ نکالا، جو کہ بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ ہر سال میرے مخمل کے سوٹوں کو تو لوگ رٹ لیے ہوگا، پھر بھی میں ایک دو سوٹ ہر دفعہ بنا لیتی ہوں مخمل کے، لیکن پھر بھی رٹ گئے ہوں گے۔ لیکن میں کہتی ہوں سردی آتی کتنے دنوں کے لیے ہے، جو ہم اتنا تو اس سے بہتر ہے تھر 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 کانپتے تو نہیں ہے نا ہم، یا تو پھر ایسی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں سردی ہی سردی ہے۔ لیکن مجھے تو بھیا کراچی کی سردی بہت اچھی لگتی ہے، دوسری جگہوں کی سردی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ نمودار ہوگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، قرآن۔ اپنے بچنے ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب۔ ہم لوگ اللہ کی کتاب کو تھام لیں تو رسی کو تھام لیا، اوپر اللہ اور نیچے ہمارا قرآن، اور اس کے بعد جب ہماری قبر سجے گی کتنا پیاری لگے گی۔ یہی سردی اور یہی گرمی جب ہمیں وہاں محسوس ہوگی تو وہ جہنم کی آگ لگے گی، اور پیاری سی سردی، پیاری والی، جو نہ سردی نہ گرمی، وہ ہماری جنت ہوگی، اور ہمیں اس جنت کے راستے تلاش کرنے۔ ایک بچے نے اپنے بابا سے کہا کہ مجھے زندگی کا کوئی اچھا سبق سکھائیں۔ باپ نے کہا محلے والوں سے کہو کہ ہمارے یہاں شتر مرغ نے سونے کے 6 انڈے دیے ہیں اور 6 کے 6 سونے کے ہیں، اور میں کروڑ پتی بن گیا ہوں۔ بیٹے نے محلے میں جا کے اور باہر جگہ جا کے اعلان کر دیا اور پھیلا دیا، اور کوئی نہیں آیا، کوئی ان کی اس کی خبر لینے آئی کہ کہاں سے سونے کے انڈے آ گئے۔ اگلے دن باپ نے بیٹے سے کہا تمہارا اب جا کے تم اعلان کر دو کہ تمہارا شتر مرغ چوری ہو گیا ہے اور چور سارے انڈے بھی لے گیا ہے۔ اب سارے محلے والے اور دوسرے لوگ پہنچ گئے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جب تم اپنے بارے میں اچھی خبر پھیلاؤ گے، آگے بڑھنے کی خبر پھیلاؤ گے، تو تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ اور ہر ایک دم آج کل تو حالات ایسے ہی ہیں، پہلے تھے ہم جب چھوٹے تھے ہمارے زمانے میں بھی تھے کہ لوگ خوش ہوتے تھے، آ کے مبارکباد دیتے تھے، اور ہر ایک محلے کا کوئی ایک بھی کچھ اچھے اس پہ جا رہا ہوتا تھا تو سینہ ایسا تان کے لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ وہ ہے نا فلانے کا بیٹا جو ہے اتنا اچھا جا رہا ہے۔ لیکن آج کل تو جلنے کا میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ، یعنی حساب کتاب میرا خیال ہے ہو گیا، کیونکہ میں تو نہیں ایسا کرتی، لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ لوگ بس یہی کہتے ہیں وہ ہم سے جل گیا، وہ ہم سے حسد کر رہا ہے، وہ اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے کہ وہ بھی شاید حسد کر رہے ہو، وہ بھی ان سے جل رہے ہو۔ جب ہمارا دل بالکل صاف ہوگا نا تو ہم دوسرے کو بھی بالکل ویسے ہی سمجھیں گے، کیونکہ آئینہ دیکھتے ہیں تو اپنی شکل نظر آتی ہے، دوسرے کی تو نہیں نظر آتی نا۔ تو باپ اچھی خبر پھیلاؤ گے، آگے بڑھنے کی خبر پھیلاؤ، تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، تمہاری ناکامی دیکھنے کے لیے سارا جہاں آ جائے گا۔ اور اپنے اندر چھپی ہوئی ناکامیوں سے گھبرانا نہیں، لوگوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں، اپنے اندر سے اچھی بات نکالو اور آگے بڑھتے رہو۔ کتنی اچھی بات بیٹے کو باپ نے سکھائی، اور ہم لوگوں کو سب کو چاہیے کہ ہم اچھی اچھی باتیں بچوں کو بتائیں۔ ہم یہ نہ بتائیں او تم نے یہ کپڑے پہن لیے تو فلانا تمہارا جو ہے اس نے دیکھ کے وہ ہو گیا۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ آخر نظر جو ہے وہ کیسی ہے جو لگے چلی جاتی ہے، لگے چلے جاتی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے نہیں نظر لگائیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں روز آنا ڈالوں تو نظر نہیں لگے گی،
تو مجھ میں روزانہ ڈالوں گی، لیکن مجھے نظر کا وہ بھی آتا ہے، توڑ بھی آتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے بات کروں نظر خود ٹوٹ جائے گی، کوئی نظر نہیں لگے گی۔ راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، وار جتنا بھی بھرپور ہونا چاہیے۔ ایک مراسی کو بادشاہ نے تلوار تحفے میں دی، اس نے کیا کیا، اس کا چمٹا بنا لیا۔ آپ جب کسی کو، یعنی کوئی بھی ایسا ہوگا نا، آپ اپنے جیسے آپ کے اندر اخلاق، آپ کے اندر جو چیز ہے، آپ کسی ایسے سے بات کریں گے، وہ آپ کی باتوں کو سمجھے گا بھی نہیں، اور سمجھنے کے بجائے آپ کو، اور آپ کسی ایسے سے بھی بات کریں گے، چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی باتیں اور اس کی باتیں دلوں کو لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کو لگ رہی ہیں۔ نہیں تو کسی ایسے سے آپ بات کریں گے تو آخر میں یہی کہیں گے، ہائے اللہ، اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ جو خود کو بڑا پرہیزگار اور نیکس کہتے ہیں، ان کی گفتگو سنو تو خیال بے آبرو ہوتے ہیں، اور وہ جو خود کو ہمارا سربراہ کہتے ہیں، ان کی گفتگو سنے تو زبان بے آبرو ہوتی ہے۔ جو خیال اور زبان کی اب آبرو نہ رکھ پائے تو وہ ایک قومی ریاست کی کیا آبرو رکھ پائیں گے؟ ایسا اب پاکستان میں محسوس ہو رہا ہے کیا؟ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں، وہ بچے آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے کیا۔ بڑوں سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑے تو اچھے رہے ہی نہیں ہیں۔ بڑے تو اگر اچھے ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت پیارے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ بھی بہانہ ڈھونڈیے کار ثواب کا، جیسے کسی کی راہ سے پتھر اٹھا دیا۔ کچھ بھی بہانہ ڈھونڈیے راہ ثواب کا، جیسے کسی کی راہ سے پتھر ہٹا دیا۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ اس قدر ہے پیار ہے انسان کی خطاؤں سے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا، کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خطاؤں سے بھی پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے معافی مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے جو یہ سب کیا ہے، جو میں نے خطائیں کی، معاف کر دے۔ روزانہ رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو معافی مانگ کے سوئیں، اللہ تعالیٰ ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ وہ تو آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ اس کے پیار کو محسوس کریں تو آپ، میرا خیال ہے، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔